السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، گزشتہ کلاس میں ہم نے تختی نمبر 2 مرکبات کو شروع کیا تھا، جن میں سے نورانی قاعدے کا ایک صفحہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ کا سبق اچھے سے یاد کر لیا ہوگا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو اس سبق کے ذریعے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، یعنی کیا کرنا ہے۔ اس میں ہمیں صرف حروف کی شکلوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ لام جب الف کے ساتھ آئیں گا تو کیسے اس کی شکل ہوں گی، جیم جب میم کے ساتھ آئیں گا تو کیا شکل ہوں گی، تا جب ہاں کے ساتھ آئیں گی تو اس کی کیا شکل ہوں گی، یہ ذہن میں بٹھانا ہے۔ تو آپ نورانی قاعدہ کھول لیجئے، جن کے پاس نہیں ہے وہ اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ پڑھیے نون خا، یہاں پر دیکھیے نون کی شکل بدل گئی ہے، جو مفردات میں تھی وہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو حروف کی شکلیں پڑھی تھی اس میں کی ایک شکل ہے۔ تو نون جب خا کے ساتھ یا ہاں کے ساتھ یا جیم کے ساتھ لکھا جائے گا، اسی طرح سے لکھا جائے گا، یا ہا۔ اب یہاں پر دیکھیے صرف نقطوں کا فرق ہے، جی ہاں صرف نقطوں کا فرق ہے۔ جو شکل نون کی ہاں کے ساتھ ہم نے ابھی پڑھی، وہی شکل یہاں پر یا کی ہے، صرف نون میں اوپر ایک نقطہ ہے اور یا میں نیچے دو نقطے ہیں۔ با جیم، یہاں پر بھی دیکھیے با کو آدھا کر کے لکھا گیا ہے۔ با میم، یا میم، نون میم۔ آگے پڑھیے تا میم، یہاں پر بھی تا کو آدھا کر کے لکھا گیا ہے تاکہ مکمل شکل نہیں لکھی گئی۔ ثا میم، با یا۔ اب یہاں پر دیکھیے با کی وہ شکل نہیں ہے جو مفردات میں پڑھی، بلکہ یہ دوسری شکل ہے جو ہم نے حروف کی شکلوں میں پڑھی ہے۔ یا، نون یا، تا یا، ثا یا۔ اب آپ یاد رکھیے با، تا، ثا، نون اور یا، جب یہ یا کے ساتھ مل کر آئیں گے، جیسا کہ یہاں پر ہم نے پڑھا یا کے ساتھ مل کر آئیں گے تو فرق صرف نقطوں کا ہوگا۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے گزشتہ اسباق میں بھی آپ سے کہا تھا کہ انہیں نقطوں کے ذریعے سے پہچاننا ہوگا۔ اگر لکیر کے نیچے ایک نقطہ ہے تو با ہے، لکیر کے نیچے دو نقطے ہیں تو یا ہیں، لکیر کے اوپر ایک نقطہ ہے تو نون ہے، لکیر کے اوپر دو نقطے ہیں تو تا ہیں، لکیر کے اوپر تین نقطے ہیں تو ثا ہیں۔ تو اس طرح آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ آگے پڑھیے نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، ثا لام۔ اس میں یعنی نون با تا ثا نون اور یا، اس میں فرق صرف نقطوں کے ذریعے سے کرنا ہے، اس لیے آپ اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لے کہ با میں کتنے نقطے ہیں، تا میں کتنے ہیں، ثا میں کتنے ہیں، نون میں کتنے ہیں اور یا میں کتنے ہیں، اور اوپر کون سے حرف میں ہے اور نیچے کون سے حرف میں۔ آگے پڑھیے نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا نون، نون یا نون۔ اب آپ غور کر لیجئے، یہ پوری لائن جو ہم نے ابھی پڑھی، اس میں حروف تو بدلے ہوئے ہیں لیکن شکل صرف ایک ہی ہے۔ جو شکل شروع میں ہم نے دیکھ رہے ہیں نون با نون کی، وہی شکل آخر تک نون یا نون تک وہی شکل ہے، صرف نقطوں کی وجہ سے فرق ہو رہا ہے۔ جی ہاں، صرف نقطوں کی وجہ سے، اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ نقطوں کو ذہن میں رکھیے کہ با میں کتنے نقطے ہیں اور کہاں ہیں، تا میں کتنے نقطے ہیں اور کہاں ہیں، ثا میں کتنے نقطے ہیں اور کہاں ہیں، نون اور یا اسی طرح سے۔ آگے پڑھیے جیم ہا خا، ہا ثا، خا با، جیم تا، تا ہا تا، تا ہا تا۔ یہاں پر بھی تا کی شکل بدل گئی ہے، جو حروف کی شکلوں میں جو ہم نے تا کی شکل پڑھی ہے اسی میں سے ایک شکل یہاں پر آئی ہے، تا ہا تا۔ آگے پڑھیے یا جیم با۔ اب یہاں پر اس پوری لائن پر آپ غور کیجئے، جیم ہا اور خا کی شکل ایک ہی ہے، صرف نقطوں کے ذریعے سے فرق ہو رہا ہے کہ اگر جیم کی جو شکل ہے اس کے نیچے ایک نقطہ ہے تو یہ جیم ہے، اگر بغیر نقطے کی وہ شکل ہے تو ہاں ہے، اگر اس شکل کے اوپر نقطہ ہے تو خا ہے۔ تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔
पढ़िए सौद हा बा, बा ख ता। अब यहाँ पर एक बात आप अपने अच्छे से जहन में रखिए कि ये जो वर्ड हैं, इस वर्ड को हमें जब शुरू करेंगे पढ़ने के लिए तो जो सबसे पहले वाला हर्फ है उस पर गौर करेंगे कि ये नुक्ते वाला है या बगैर नुक्ते वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर भी एक नुक्ता नज़र आ रहा है, लेकिन वो नुक्ता उस शक्ल का नहीं है बल्कि खा का है। बाज़ लोग इसे नून समझ लेते हैं, ये नून नहीं है बल्कि बा है। उस लकीर का नुक्ता नीचे है बा, और ऊपर जो नुक्ता नज़र आ रहा है वो खा की शक्ल का है। जी हाँ, इसको ज़हन में रखिए, बा खा ता। आगे पढ़िए ता हा और हा, ये तीनों शक्लें भी आप जहन में रखिए, बा ता या हा ता हा। देखिए या में भी हा है और ताहा में भी हा है, लेकिन दोनों जगह हा की शक्ल बदली हुई है। तो हा इस तरह से भी आएंगी और जो ताहा में जो है उस तरह से भी आएंगी। आप इसको जहन में रखिए। आगे पढ़िए या हा बा, या हा बा, बा हा अलिफ, बा हा मीम। अब देखिए बा हा अलिफ में हा कैसी है, दो चश्मे वाली हा है, यानी दो गोल उसके अंदर लगे हुए हैं, और बा हा मीम में सिर्फ एक इसी तरह से है, तो इसमें दो चश्मे हा की तरह ये नहीं है। तो इन शक्लों को अपने जहन में आप अच्छी तरह से रख लिए। आज के लिए इतना सबक काफ़ी है, आप इसको अच्छे से याद कर ले, अपने जहन में बिठाए और अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बआसानी और बाआफियत आपको कुरान करीम पढ़ने वाला बनाए, मुश्किलात को ख़त्म फरमाए। रोज़ाना 10-5 मिनट निकाल कर आप मेहनत करते रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मेहनत को ज़ाय नहीं करेंगे, और कुरान करीम के जो फ़ज़ाइल हैं उन फ़ज़ाइल को आप बार बार सुनिए ताकि आपको मोटिवेशन मिले कुरान करीम के सीखने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताहयात हमें कुरान करीम की तालीम से वाबस्ता रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।